اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ لوگوں کی چھٹیاں کیسے گزری؟ جی خیریت سے الحمدللہ۔ خیریت سے رہے سب؟ جی آپ بھی اچھا ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ نظیفہ تو نہیں آئی نا؟ جی واپس نہیں۔ ٹائم لگے گا۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ لوگوں نے کر لیا یہ جو ہے؟ نہیں باجی، بس نصرت باجی نے پڑھا تھا۔ صحیح ہے، دیکھیں ماشاءاللہ اچھا پڑھنے لگی ہیں وہ بھی، اوکے جی، ورنہ ماشاء بہت اللہ۔ اٹکتی تھی۔ جتنا پڑھیں گی نا اتنا روانی آئے گی، ہر چیز ٹائم مانگتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ چلیے میں شیئر کرتی ہوں قرآن، پھر ہم پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے کھلا ہوا ہوگا، ایک منٹ، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، سر شیئر کرتے ہیں۔ جی آپ کا 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا آج؟ جی آیت نمبر 83 نا؟ ہاں 7 پر آ جائے نا تو 33 بھی آ جائے گی۔ اصل میں یہ پیچھے میں لیسن سنتی رہی ہوں نا لوگوں کے جو کور کیے گئے ہیں پیچھے، چھوٹیاں میں ایسی میری ایسی گزر جاتی ہے۔ اب مارچ بریک آئے گی نا آپ لوگوں کی، تو تھوڑا سا مجھے ارلی بتا دینا کب آ رہی ہے، جب اناؤنسمنٹ ہو جائے نا۔ آج شیئر ہو گیا نا؟ جی ہو گیا۔ ذرا چلیے آپ سب پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا، وہ سنتے ہیں، ماں جو انزلہ نازل کیا گیا، الی الرسول، طرف رسول کے، صلی اللہ علیہ وسلم، ترا، آپ دیکھتے ہیں، اعینہم، آنکھیں ان کی، تفیض، بہہ پڑتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، مما، اس سے جو، یعنی بوجہ اس کے جو کریں گے ترجمہ، عرفو، پہچان لیا انہوں نے، من الحق، حق کو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا، پس تو لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین، ساتھ شہادت دینے والوں کے۔ ایک اور آیت کر لوں جی۔ ہاں جی کر لیں۔ وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، لا نؤمنا، وما کہ نہ نؤمنو، ہم ایمان لائیں، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو کچھ جاءنا، آ گیا ہمارے پاس، من الحق، حق میں سے، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان کے، یدخلنا، داخل کرے گا ہم کو، ربنا، رب ہمارا، مع القومی، ساتھ قوم کے، الصالحین، جو صالح ہیں، صالحین، اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ آپ نے کس کا ترجمہ وہ وجہ پوچھا تھا، بی کہاں کا تھا؟ من الدمی، تفید من الدمی، یہ نہیں والا باجی، تھا؟ اوپر وما لنا، مما کا، مما کا، ہاں ہاں جی، مما، اس میں سے جو، ہاں اس سے جو، اس سے جو، من کا مطلب سے اور ماں کا مطلب جو ہے نا، اس سے جو، اس سے جو جو آ گیا، پہچان، ٹھیک۔ مما پہچان لیا۔
اس میں سے جو پہچان لیا، اس سے جو یا انہوں نے پہچان لیا. ٹھیک ہے، اب اس کا میں کوشچن کر لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں آیا لفظ من الشاہدین، اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام. جی صحابہ کرام من الشاہدین. اور اور امت فَاكْتُبْنَا مع الشاہدین. جنہوں نے بھی حق کی گواہی دی باجی. اللہ کے ویسے دین تو کی گواہی دینے والے، ٹھیک ہے، جی سارے جی کے سارے. اور اس میں پھر امت مسلمہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اور ٹھیک صحابہ کرام بھی ہیں، سب اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو بھی دین اللہ کے دین کی گواہی دینے والا ہے ان میں. اچھا، پھر اس میں اگلی آیت میں جو آپ نے کی ہے اس میں آپ کا یہ آیت خاص طور پہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ نصارہ کے بارے میں. اور جب جو وفد بھیجا تھا نا اس میں نجاشی نے، بالکل ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مطلب قرآن پیش کیا تو پھر وہ انہوں نے پہچان لیا اور وہ رونے نبی لگے. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پیش کیا تھا. کس نے پیش کیا تھا؟ کس نے تلاوت کی تھی سورہ مریم کی؟ پتہ ہونی حبشہ چاہیے میں نا. تو حبشہ میں تو حضرت علی کے جو برادر حضرت جعفر نے کی تھی نا. ہاں انہی کی لیکن بات ہے یہاں نا. پہ یہاں پہ خاص طور پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ وہ نجاشی وغیرہ کے بارے میں یہ آیت ہے. نجاشی کے اس کے ہاں درباری تھے نا جو علماء. ہاں، ان کے لیکن باجی درباری جو بعد تھے. میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس نے کوئی وفد بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں. ہاں وہ بعد میں آیا تھا نا. بعد میں آیا تھا. ٹھیک. تو اس کا ذکر تو آل عمران کی شروع میں گزر چکا ہے. آل عمران سورہ اسی بارے میں تھی نا ساری، نصارہ کے تو یہ بارے میں. یعنی کہ جب وہاں ہاں حبشہ میں یہ جب تلاوت نجاشی کے کی. بارے میں. ٹھیک ہے. یہ نجاشی کے دربار میں جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا، تو وہاں پہ جعفر طیار کون تھے؟ انہوں نے تلاوت کی تھی سورہ مریم کی. نبی حضرت صلی علی اللہ کے. علیہ وسلم، ہاں حضرت علی کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہسٹری آپ کو پتہ ہوگی نا، پھر تبھی محبت ہوگی. جی تو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے تفسیر پہ پہلے سیرہ پڑھنی چاہیے. میں بار بار کہہ رہی ہوں. تو آپ کی سیرہ ابھی شروع نہیں ہوئی تو پھر آپ کو ہسٹری پتہ چلے گی نا، پھر آپ کو آیات کی صحیح تفسیر سیرہ سے ہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے حالات ہیں، قرآن ویسے نہیں سمجھ آتا. ایک تو عربک لینگویج آنی چاہیے پہلے. یہ دو چیزیں اب آنے والی نسلوں میں یہ ٹرانسفر کریں، جن کو بھی اللہ توفیق دے. ہم لوگ بہت مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ان چیزوں کو ہم بالکل سیکنڈری، کیا ہم تو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ قرآن تو ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں یار، پڑھتے ہیں جو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے جو فور فادرز تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا کہ ترجمہ بھی ضروری ہے. تو سمجھتے تھے بس یہ ایسے ہی پڑھ لو، کوئی ان کے ذہن میں چیز آتی ہی نہیں تھی. خاص طور پہ پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں، جی جن کی فیملیوں میں کوئی فیملی ہسٹری میں کوئی تھے اس طرح کے اسکالرز وغیرہ، وہ ان کو اہمیت ہوتی تھی. خوش قسمت لوگ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والدین جیسے اور اس طرح کے لوگ، تو وہ آگے بچوں میں بھی لے آئے. انہوں نے گرامر بھی پڑھائی، عربی لینگویج بھی پڑھائی، مار کٹ کے پڑھائی. بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی نا وہ کیوں ہمیں پڑھا رہے ہیں. وہ خود کہتی ہیں کہ میں کہتی تھی میں بڑے ہو کے بلا دوں گی جو مجھے پڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی خود کہتی ہیں، مجھے گردانے پڑھاتے تھے صبح، کہتی ہیں ایک دفعہ میری پاور چلی گئی ہمارے، ہم نے کہا آج چھٹی ہو گیا، وہ دیا جلا کے لے آئے، کہتے ادھر پڑھو بیٹھ کے. ماں ان کے کہتے ہیں قرآن ہر وقت ہاتھ میں ہوتا تھا، اتنا اس کے بعد گھی کے داغ اور یہ، وہ خود اپنی ہسٹری بتاتی ہیں. تو پھر ایسے گھروں میں پھر بچوں میں بھی آتا ہے نا شعور آتا ہے، بچے بھی ایسے نکلتے ہیں. پھر دیکھیں ابھی وہ شادیاں بھی کس طرح کر رہی ہیں. آج کل پاکستان گئی ان کے بھانجے کی شادی ہے، تو وہ انہوں نے وہاں سے ویڈیو یوٹیوب بنا پہ کے، ہاں یوٹیوب پہ جو ویڈیو شیئر. آئے. تو پھر آگے اس طرح سے ذہن بدلتے ہیں نا لوگوں کے. جی تو پہلا قطرہ تو بننا پڑتا ہے بارش کا. تو کہیں سے تو آپ بھی سٹارٹ لیں گے نا جو آپ کی نسلوں کو، ورنہ تو نسلیں ایتھیسٹ ہو جائیں گے. بچے بہت کنفیوزڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہے نا ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیریڈ کے دنوں میں نماز پڑھاتے ہیں اور ہم ڈر کے مارے پڑھ لیتے ہیں. بچیاں بیچاری کہتے ہیں ہم کیا کہیں اپنے باپ کو ابھی کہ ہم نے نہیں پڑھنی. اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہے، اتنا خوف طاری کر دیا ہے. دین خوف کے لیے نہیں، قرآن مشقت اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہماری ہدایت کے لیے، اس میں سے ہدایت لینی ہے. اتنا نہ کریں، بس ان کو اپنے عمل سے، اپنی اس چیزوں سے ان سے بتائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ متنفر نہ ہو نا دین سے. بچے جی متنفر ہو رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، جو گورے کرتے ہیں نا وہ صحیح ہے، ہمارے جو مسلمان نمازیں پڑھ کے بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، غلط ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں مل رہا. تو بچے جو ہے نا پھر وہ دین کو ہم غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو جی اللہ ماشاء اللہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں. ابھی میرے چھٹیوں میں گئے ہوئے تھے میرے نواسے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ ان کو لے کے گئے ہوئے تھے مہاماز. وہاں پہ چھٹیاں گزاری انہوں نے، پورے اسکالرز بھی آئے ہوئے تھے، وہاں مل کے نمازیں پڑھی. سمندر کے کنارے کہتے ہیں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اور جو جزیرہ ہے نا کوئی وہ USA میں شاید، تو وہاں پہ ہماری جماعت ہوتی تھی باہر، اور اتنا پیارا موسم، ہم نے دھوپ بھی لگوائی، سب کچھ کیا. تو بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. بچوں کو ایسی مجلسوں میں لے کے جائیں گے تو بچوں کو کچھ پتہ چلے گا. ابھی یہاں پہ ہجرت ہوئی، مسلمانوں کو ستایا گیا، یہ لوگ گئے تو ان کو پتہ لگا نا، حالانکہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا، تبھی تو وہ روئے تھے، تبھی تو وہ روئے تھے نا، کہ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں سارا ذکر تھا یہ. اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو وہی دین ہے اور وہی نبی آیا اور وہ سب ہے، تو پھر وہ ظاہر اثر تو ہونا تھا. تفید من الدم، دم کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ بلڈ کو کہتے ہیں، آنسو کو نہیں کہتے. اچھا، ہوں آئین کے ساتھ والی جو ہاں ہاں دال میم میم نہیں ہوتا؟ نہیں، اب یہ بھی کیا ہے، اس کا میننگ آپ دیکھیے کیا میننگ بنتا ہے، آنسو بنتا ہے یا وہ بنتا ہے، لکھا جاتا ہے کتابوں میں. تو آنسو بھی بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو پانی ہوتا ہے، بعض دفعہ بلڈ ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو ہم کیا آنسو ہوتے مما عرفوا من الحق، جب انہوں نے پہچان لیا حق کو، انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے کہا کہ اب ایمان لائے. جیسے وہ فرعون کے نہیں تھے، وہ جتنے بھی جادوگر وغیرہ تھے سجدے میں گر گئے تھے. حق جب آتا ہے نا تو وہ منوا لیتا ہے. ہمارا حق کیوں نہیں ہم اپنے حق کو منوا سکتے؟ کہیں کمی ہے نا، قول و فعل میں تضاد ہے، کچھ ہے، گڑبڑ ہے کہیں، ہمارے اعمال ہماری دین کے مطابق نہیں ہے. تو کوشش کریں، اور نہیں تو اگلی بس نسلیں ختم برباد ان ملکوں میں. ہجرت ہم نے نہیں کرنی، جانا ہم نہیں واپس، نہ ہم ادھر کے رہیں نہ ہم ادھر کے رہیں، ابھی ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، یہی ہمارے کنٹریز ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں سکون رکھے، اطمینان رکھے. ملکوں کی بھی حالت دیکھنے، وہاں تو میں کل بھی میں کچھ دیکھ رہی تھی اپنی فیملی میں، کہیں گئی ہوئی تھی تو وہاں کچھ شادی ہوئی ہے پاکستان میں. مائی گاڈ، کیا وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں مل کے ڈانسز کرتے ہیں شادیوں پہ، اور کیا بے حیائی اور وہ سب. تو ختم ہی ہو گیا نا پورا انڈین، یعنی گوروں کو، گورے تو خیر پھر بھی اتنا نہیں کرتا جتنا انڈین اور یہ پاکستانی ہمارے. کوئی دین تھوڑا بہت نظر آتا ہے تو وہ بنگلہ دیش میں ہے تھوڑا بھی، وہاں پہ تھوڑی سی پھر بھی میں بھی دین گرانا ہوں. تو وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَا جَاءَنَا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، جب آ گیا ہمارے پاس حق تو کوئی عذر ہی باقی نہیں رہتا نا. حق سامنے آ جائے اور پھر اس کو جھٹلایا جائے تو یہ سب سے بڑا تکبر ہے. بطر الحق وغمت الناس، ٹھیک ہے نا، یہ تکبر کی وہ ہوتی ہے نا ڈیفینیشن. وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع جو ہے نا، ہم تو لالچ کے لیے بولتے ہیں نا اردو میں، یہ ہے امید رکھتے ہیں ہم، آئیں یدخلنا، کہ وہ داخل کرے گا ہم کو، کون؟ ہمارا رب، مال قوم. اب الصالحین کا بھی بتا دیں، مال قوم صالحین، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ. تو نیک لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام جو بھی مطلب ایمان جو حق، مطلب جو حق لے آتے ہیں، جو ایمان لے نبی آتے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے ہیں. بعد نیک لوگ، جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان میں سب. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے نا، کم از کم وہ اوپر والے درجات جو 4 انعام والے لوگ ہیں ان میں سے نہیں تو کم از کم صالحین میں تو ہم ہوں، کہیں نہ کہیں تو ہم اسٹینڈ کریں، ورنہ تو پھر ہم مغضوب اور اس میں ہو جائیں گے نا. روز سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو انعام والے 4 لوگوں کی بات ہوتی ہے نا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو اس میں پھر ہمارا آخری درجہ تو نا صالحین میں تو ہو، کہیں کچھ تو ہم سٹینڈ کریں نا، مسلمان ہیں ہم.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے بعد کے نیک لوگ صالحین کہلاتے ہیں. اچھا، تو جو اوپر والا سوال میں نے کیا تھا حبشہ کے النصارہ کے بارے میں آیت ہے نا، صحیح ہے نا، وہ اوپر والی جو تھی صحیح ہے. تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی تھیں، تو تفید کا مطلب ہے، تفیدی کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا اونچائی کی طرف سے نیچے بہنا، بہاؤ پانی کا جو ہوتا ہے اس کو تفید کہتے ہیں. فیضان بھی اسی سے نکلا ہے لفظ. اور وہ جو آتا ہے نا کہ جو حج پہ جاتے ہیں نا لوگ، تو عرفات سے، ہاں، افاد الناس، تو وہ بھی لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب من الدمی مطلب تو آنسو کا ہی ہے، لیکن پھر بھی بہ پڑنا یار، ہمارے تو قطرہ نہیں نکلتا. بہ پڑنا، قرآن سنتے ہوئے کیا حالت ہوتی ہے انسان کی. اور ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہماری تو اذان ہوتی رہتی، کچھ چپ ہی نہیں ہوتا. بڑے بڑے دینی گھرانے میں نے دیکھے، ہم بیٹھے ہوئے ہو تو چپ نہیں ہوتے، اذان ہو رہی. مجھے اتنی تکلیف ہوتی، میں کہتی یا تو اس کا بند کر دو. میں نے اپنے گھر میں اذان بند کی ہوئی ہے، میرے گھر میں یہی ہوتا ہے، میں نے اپنے اذان کلوک کو بند کیا ہوا ہے. کیونکہ جب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی ہے نا، جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ، اب ان کو بولو بھی تو بعد دفعہ نہیں چپ ہوتے، لگے رہتے ہیں باتیں، کس کس کو بنا بنا کرے. تو یہ ٹریننگ بچپن سے ہوتی ہے. اب میری بیٹی کر رہی ہے نا، بڑی والی، مجال ہے اذان کی آواز ہو اور ان کے گھر میں کوئی بات کرے. تو یہ ٹریننگ بچپن سے ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو ابھی بھی وقت میں ابھی کچھ نہیں بگڑا، یہاں سے بگڑا ہم صحیح ہو جائیں تو. چلیں نیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں 85. نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ میں کر دوں جی. ہاں آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فَأَثَابَهُمْ، پس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے بما بوجہ اس کے قالو انہوں نے کہا جناتن باغات تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے انہارو نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں وذالک یہ جزاء بدلہ ہے محسنین احسان کرنے والوں کا. والذین اور وہ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی جہنم جہنم کے. ٹھیک ہے، کافی ہے آگے پھر آپ کی آیات کا میں آج. تو آپ نے 85 میں اس میں عبادت میں جو ہے احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان لوگ محسنین کون ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے. احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں جیسے احسان کا مطلب لیتے ہیں نا، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد کرنا، کسی کو، کسی کے اوپر احسان کرنا، جی احسان جتانا. جی جتانا بھی ہوتا ہے نا، ہم تو اس نیکی کر کے احسان جتاتے ہیں نا. جی. لیکن یہاں پر یہ محسن اور حاس، اس کا میننگ کچھ اور ہی ہے اسلام میں. اسلام میں جو احسان کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام جو ہے نا اس کو احسن طریقے سے کرنا. کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرتے ہیں تو اس کو احسان کے لیول پہ کرنا. نماز پڑھتے ہیں تو احسان کے لیول پہ. نماز میں احسان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ اسے صحیح خشوع کے ساتھ کہ ایسے نماز ایسے پڑھے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ نہیں تو پھر اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ایسے نماز پڑھیں. اگر یہ والا کیفیت نہیں بنتی تو پھر کم از کم یہ تو خیال کریں نا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ محسنین کی نماز ہوتی ہے. محسنین کی نماز ہوتی ہے. محسنین ہم بھی نماز پڑھنے والے، ہماری نماز کتنے درجے، منہ پہ تو نہیں، میں گندے کپڑے کی طرح کہتے ہیں، منہ پہ دے ماری جاتی. نماز اگر صحیح طریقے سے وضو نہ کریں، بسم اللہ نہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی نیکی کا، اب جیسے صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی بھی نیکی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، حج عمرہ سب کچھ ہے، تو اس کو احسان کے لیول پہ کریں، بیسٹ ایکسیلنٹ لیول پہ، انہی کو جزا بھی ملتی ہے. اور نیکی جو ہے وہ شروع ہی احسان سے ہوتی ہے، عدل سے نہیں شروع ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ وہ کرے گا تو میں بھی کر دوں گی، ٹھیک ہے اس نے کیا ہے تو اس نے اتنا، وہ جو ہم لکھتے ہیں نا کہ ہاں بھائی اس نے اتنا کیا، ناپ تول کے ذرا سا بھی اوپر نہ ہو جائے، اس کو تو ہم کہتے ہی نا.
وہ تو نیکی ہوتی ہے, وہ نیکی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تو عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. نیکی شروع ہوتی ہے احسان سے. وبالوالدین احسانا. یہ نہ سوچو کہ ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے, چاہے انہوں نے اٹھا کے پیدا کر کے تمہیں کوڑے کے ڈبے میں بھی پھینک دیا نا, پھر بھی وہ تمہارے ماں باپ ہی ہیں, تم نے ان کے ساتھ احسان کا. یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے, آج کل بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارے سب کچھ کر کرا کے, بچے کہتے ہیں آپ نے کیا کیا, اور جو کیا وہ تو آپ کا فرض تھا. فرض کہہ دیتے ہیں بچے, بڑے ہوئے کہہ دیتے ہیں تو آپ کا فرض تھا, سب ماں باپ کرتے ہیں, آپ نے کوئی احسان کیا ہمارے اوپر. ہوتا ہے نا ایسے, ہمارے اندر ہے یہ چیزیں. لیکن پھر بھی آپ نے پیرنٹس کے سامنے ان کا احسان کے لیول, اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ فرمایا ہے وہاں پہ, ایک جیسے ماں ڈانٹ کے پہلے بولتی رہتی ہے, پھر ڈانٹ کے ایک ہی لفظ کہتی ہے, چپ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احسانہ کا لفظ فرمایا, کوئی زیادہ لمبی بات ہی نہیں کی. تو احسان کا میننگ ہی ہم غلط لیتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسن طریقے سے سارے کام کرنے والا. نام تو ہم رکھ لیتے ہیں محسن, ہے نا. آپ کا گروپ بھی ہے شاید, محسنات کا ایک گروپ بھی ہے, نہیں محسنات کا ہے یا ذاکرات کا ہے, اور دوسرا کون سا ہے؟ صالحات کا ہے, محسنات کا نہیں. تو ویسے میں نے ایک محسنات کا بھی گروپ پڑھایا, اس لیے مجھے. اچھا, تو اب یہ ساری چیزیں ہیں. تو بدلہ دے گا ان کو اللہ بما قالوا, بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا. اللہ ان کی باتیں سن رہا ہے, ان کی لکھ بھی لی گئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بھی قرآن میں دے دیا. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز پڑھائی تھی نجاشی کی, آپ کو پتہ ہے نا. وہاں گئے نہیں تھے جنازے میں شریک ہونے, لیکن وہ اس کی مسلمان تھا نا, یعنی تبھی تو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں دنیا میں. ذالک جزاء المحسنین, یہ جزا بدلہ ہے کس کا؟ محسنین کا. چلیں آگے کیا ہے؟ والذین, اب یہ بھی آپ نے آیت کی تھی نا, کفروا والی بھی. جی جنہیں جٹلایا تو اب ہماری ان کا آیات. بھی فوراً بتا دیا, جن جٹلایا وہ وہاں پہ جٹلانے والے بھی تھے, ہے نا. اور جو حق کو نہیں مانتے. جی, اچھا, تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جٹلانے والے؟ جو حق کو نہیں مانتے, دیکھ کے حق کو, جہنم کے ساتھی کون ہے؟ جو حق کو دیکھ کے اس پہ ایمان نہیں لاتے, جو کفر کرتے ہیں اللہ کا, رسول کا. اللہ پہ تو ایمان لے آتے ہیں پھر بھی, لیکن اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے ہوئے ہیں, لیکن کفر ہے نا, کہاں عمل کرتے ہیں. پورے قرآن پہ عمل کرنا چاہیے, ایک ایک آیت پہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جتنی بھی اوتھینٹک ہے ان کو لے کے ان کو زندگی میں لانا. تو اگر ہم نہیں کرتے, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کچھ سنائی جائے تو بالکل خاموش ہو جانا چاہیے, خاموش بالکل سننی چاہیے. آپ ان کی آواز کے سامنے آواز اونچی نہیں کر سکتے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے روزے پہ جا کے, ہم تو روزے پہ جا کے دھاڑے مارتے ہیں. خاموش بالکل ان کے سامنے, اور اس کو ماننا بھی ہے, اس کو نہ ماننا بھی, یعنی حدیث کو نہ ماننا کہ میں حدیث پہ ایمان ہی نہیں لاتی. اور آج تو بالکل کفران حدیث ہو رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن کو محفوظ کیا ہے نا, وہاں پہ حدیث کو بھی محفوظ کیا ہے. وہ جو آیت آتی ہے نا, نحنو نزلنا الذکر ونحنو لہ حافظین, تو وہاں پہ یہ تو نہیں کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا, وہاں پہ ذکر کی بات ہوئی ہے. تو ذکر میں دونوں چیزیں آتی ہیں, حدیث بھی آتی ہے اور وہ بھی ہے. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو کفران آج کل انکار حدیث کرتے ہیں نا, ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پورے کے پورے کو, سب کو میں نے سب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, اور یہ حفاظت رہے گی قیامت تک. ضائع نہیں ہے حدیث جتنی بھی ہے. آپ بخاری اور مسلم کو دیکھیں, یا پھر ایک اور بک بھی ہے جن میں دونوں کی صرف اتھینٹک حدیثیں, مطلب وہ حدیثیں, کتاب ہے جس کا پتہ نہیں آپ کو نام پتہ ہے کہ نہیں, لول المرجان, کیا نام, یہی نا ہے نا سائمہ, لولو والمرجان اس طرح کا نام ہے اس کا. اس میں ساری وہ حدیثیں ہیں جو کہ بخاری اور مسلم میں ہیں, جو دونوں میں ہے نا,
وہ جو حدیث اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، اس کا نچوڑ ہے وہ اللؤلؤ والمرجان. میرے پاس پڑھی ہیں 2 کاپی ہیں، 2 اس کی والیوم ہے، اور اس میں صرف وہ حدیثیں جو پوری بخاری میں بھی ہے اور مسلم بھی ہے، یعنی دونوں طرف سے وہ آ رہی ہیں، یعنی وہ اور پیور کر دیا گیا اس کو. تو اگر اسی پہ عمل کر لیں تو وہی بہت ہے. تو یہی ہے کہ لینے والا ہو تو کوئی بہت کچھ ہے ہمارے پاس عمل کرنے کے لیے. تو یہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیت کو جھٹلایا، صحیح ہے. وَكَذَّبَ بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. چلیے نیکسٹ آ جائیں، کون کرے گا ہاں جی، ابھی؟ میں کر لوں نیکسٹ. جی آ جائیں عائشہ. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا نہیں تحرموا حرام حرام کرو، تم حرام کرو طیبات پاکیزہ وہ ماں جو احل حلال کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، ولا اور نہیں تعتدوا تم حد سے تجاوز کرو. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو. آپ نے آیت نمبر 86 ہو گئی تھی، 87 کی ہے نا. اچھا اس میں مجھے بتائیے کہ ایمان والوں کو کیا احکامات دیے جا رہے ہیں اس میں؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کی ہیں ہمارے اوپر، ہم ان کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، پاکیزہ اور چیزیں. جو پاکیزہ چیزیں، ہاں جی، اور اور ان حلال چیزوں میں حد سے زیادہ ہم آگے نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں حلال کی، ان کے اندر ہیں، اس سے تجاوز نہ کریں. پہلا پوائنٹ تو یہی ہے نا، لا تحرموا الطیبات. ٹھیک ہے، جو اللہ نے حلال کیا اس کو تم حرام نہیں کرو. اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، نبی کو بھی نہیں دیا، کسی کو صرف اپنے جی پاس رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ حرام کریں گے کسی چیز کو یا حلال کریں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہنی کیا تھا نا اپنے اوپر، کسی امہات المومنین میں سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہنی کی، تو نے کہا قسم سے میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا. تو فوراً آیات آ گئی، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ میری حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام نہیں کر سکتے اپنے. تو ہم کون ہوتے ہیں نا. اچھا، جی دوسری بات جو ہے ولا تحتدوا اور اسراف نہ کرو. یا اسراف کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک جو حدود ہے اس سے زیادہ آگے نہ نکلنا، یا پھر جو بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا جتنا حکم ہے اسے بڑھ کے کرنا. تحتدوا کا مطلب اسراف بھی ہو سکتا ہے نا، اسراف ہی ہے یہاں پہ مطلب، یعنی کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو. جیسے پانی ہمارا بہ رہا ہوتا ہے، پانی کو ضائع کرتے ضائع رہتے ہیں، ضائع مت کرو. اسراف کا مطلب ہوتا ہے اس میں زیادہ تحتدوا، یعنی حد سے مت گزرو. کھانا بھی کھاؤ تو اتنا کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اس طرح کھانا ہے. بھوک ٹھیک ہے رکھ نا. کے کھائیں. ہاں، بھوک رکھ کے کھانا ہے، 1/3 اس کو ڈالنا ہے. تو جب ہم اوور کرتے ہیں نا گلے تک، تو پھر ہماری یہ ساری چیزیں شوگر اور جتنی ایسیڈیٹی اور یہ سب چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں. تو اگر جی ہم اس پہ عمل کریں تو ہمیں نہ کوئی بیماری ہو نہ کچھ. صحیح ہے. تو ہاں جی آج کل دیکھیں تو سب سے زیادہ کھانا جو ہے نا ضائع کی جاتا ہے. اتنا کھانا لگا دیتے ہیں اتنا، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں کو بولتے ہیں جا کے ڈال کے لائیں، اور بچوں کو کیا پتا کتنا ڈالنا ہے، وہ اتنا ڈال لاتے ہیں کہ وہ پھر کھاتے بھی نہیں ہیں اور ضائع. بالکل. تو بالکل یہ پہلے ہم زیادہ کیا کرتے ہیں، کماتے ہیں، میاں بیوی دونوں لگے ہوئے ہیں، بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کما رہے ہیں. پھر خوب ساری گروسریاں ہوتی ہیں، پھر خوب سارا پکتا ہے، پھر وہ بچ جاتا ہے تو کہیں ادھر ادھر بھی نہیں، فریج میں یا پھر ضائع. تو یہ اسراف ہے نا. اور پھر اوور کھا لینا. بچے کتنے زیادہ آج کل نا موٹے ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بچوں میں آ رہی ہیں. تو ہر چیز کو ایک اس طریقے سے لے کے چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا. جی اور اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتے. اللہ نے کہا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ان میں یہ اسراف کرنے والے لوگ بھی ہیں، مال کو ضائع کرنے والے.
مال کو ضائع کرنا یا رزق کو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا. وقت بھی لوگ کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک تھوڑی سی لمٹ کی ہماری وہ زندگی ہے، اس کے اندر ہی ہم نے آخرت بنانی ہے. ہماری وہ پونجی ہے ایک، وہ ہمارے ہاتھوں میں سے جا رہی ہے ریت کی طرح، پتہ بھی نہیں چلنا اور ٹائم پورا ہو جانا. کل ہم ینگ تھے، ہمارے ساس سسر بوڑھے تھے، آج ہم بوڑھے ہیں اور ہمارے آگے بچے جو ہیں وہ ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسراف میں یہ وقت کا ضائع کرنا بھی ہے. وہ حدیث بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو. تو وہ بھی ذہن میں رکھیں ساری چیزیں. تو یہ پڑھیں گے ڈیلی، ان کا ذکر کریں گے تو پھر ریمائنڈر ملیں گے نا. ریمائنڈر تو ہمیں ملتے رہتے ہیں، ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں اچھے اچھے ریمائنڈر روز ملتے ہیں. لیکن ہم صرف فارورڈ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو گیا نا، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. نہیں، خود بھی عمل کرنا ہے. اور زبان سے بھی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، بچوں کو بتائیں، یہ بتائیں. ابھی میں کل ایک، مجھے نہیں پتا تھا لیکن ایک میں حدیث پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ، اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اس میں یہ تھا کہ اگر انسان حج پہ جاتا ہے اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو قیامت تک ہر سال حج کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی وہ کرتا رہے گا، ہر سال اس کو ثواب ملتا رہے گا اس کے اعمال نامے میں. اور پھر قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھایا بھی جائے گا. اور جنت البقیع میں دفن ہو جانا، یہ کتنی بڑی بات ہے، سعادت ہے. تو میرے لیے یہ بہت وہ تھی. میں نے کہا دیکھیں اتنا اجر، ایک بندہ حج پہ فوت ہو گیا اور اس کا قیامت تک ثواب لکھا جا رہا ہے حج کرنے کا. کتنا خوش نصیب ہوتے ہیں بندے. ہماری مسجد کے امام گئے تھے، ینگ تھے بالکل، بیوی بچے یہیں چھوڑ گئے، اکیلے گئے اور پورا حج وغیرہ کر کے وہ انتظار کر رہے تھے کہ آنے والے ہیں. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ، ینگ بالکل تندرست، اور وہیں دفن ہو گئے. سوچیں فیملی کے لیے بھی کتنا ہے، لیکن ان کے لیے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حج تو پھر قیامت تک کے نام ہے. اس طرح کے لوگ ہیں. تو بس نیک، آج کل بہت آسان ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نیک مجلسوں میں جانا پڑتا تھا. اب تو آپ کچھ بھی اچھی اچھی چیزیں سنیں، اچھے اچھے گروپس میں رہیں، اچھی اچھی باتیں، ہر یعنی دوسری سائڈ نہ جائیں. دوسری سائڈ گئے تو وہیں پہ آپ ایک چیز کلک کرتے ہیں نا تو سینکڑوں کھل جاتی ہیں اور پھر آپ نکل ہی نہیں پاتے. اس لیے اچھی میں رہیں تاکہ اچھی سی چیزیں ہی آپ کو ملیں، سننے کو ملیں، دیکھنے کو ملیں. فائدہ اٹھائیں اس میڈیا سے، الٹا نقصان نہ ہو. چلیں ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ کرتے ہیں. باجی میں 88 آ جائیں. کون آ رہا ہے؟ رخسانہ. رخسانہ جی آ باجی جائیں. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ اچھی گزر گئی چھٹیاں. اعوذ باللہ من جی الحمدللہ. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولو اور کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالن حلال، طیباً پاک. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات انتم تم بھی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان لانے والے ہو. لا اچھا یہ آگے اور آیت آ رہی ہے، پہلے اس کو کر لیتے ہیں. پہلے تو آپ اس لفظ کو دیکھیں، دوبارہ پڑھیں اس کو. کیسے پڑھا ہے آپ نے؟ وقولو. اچھا دونوں کو آپ نے کلو پڑھ دیا نا. اس کو چھوٹا پڑھنا ہے اور اس کو واو بھی آگے آ رہی ہے، اس کو 2 حرکت پڑھنا ہے. کلو، اس کو کلو، اس کو کو پڑھیں اور اس کو لو پڑھیں. کلو. ہاں اس کو کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کو 1 حرکت، اس کو 2 حرکت. کلو، کل سے کلو ہوتا ہے نا، کل ہوتا ہے کھانا، اور کلو تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے جی، جمع کے لیے. آگے مما رزقناہم، اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالن طیبن، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ ڈرنا بھی ہے. حلالن طیبن کا تو اوپر بھی ذکر ہوا ہے نا. اور یہ حلال تب طیب کھانے کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی خاص طور پہ ذکر دیا ہے، کہا ہے. ایمان والوں کو تو کہا، یہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے حلال اور طیب کھانا ہے.
اور اللہ سے ڈرنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کیا ڈرو اللہ سے، اللہ سے وہ ذات انتم تم بہی ساتھ اس کے کے مومنون ایمان لانے والے ہو. ہاں ایمان لانے والے ہو. ٹھیک ہے، اب صرف ایمان نہیں لانا، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے؟ اس سے ڈرنا بھی ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اچھا ڈرنے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ڈرتے ہیں نا اور امید نہیں رکھتے اللہ سے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایمان جو ہوتا ہے وہ رجا اور خوف کے درمیان، خوف اور رجا کے درمیان ہمارا ایمان ہونا چاہیے، بالکل مڈل میں. یعنی اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہونا چاہیے. اگر صرف آپ نے امیدیں لگا لی تب بھی ایمان گیا، برباد، ایمان اعمال برباد، کہ ڈر ہے ہی نہیں اور صرف امید ہے کہ جی ہم تو بس نبی کی امت اور کلمہ پڑا ہوا ہے اور ہمیں تو کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور امیدیں اور جیسے بنی اسرائیل نے بھی. لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خوف کا عنصر ہے نا وہ زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو انذار کی آیات زیادہ ہیں قرآن میں. آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ انذار زیادہ ہے کیونکہ انذار ضروری ہے آخرت سے، جہنم سے بچانے کے لیے وہ والا. اور جہاں پہ قرآن نازل ہوئے تو وہاں پہ معاشرے کی حالت کیا تھی؟ اگر وہاں پہ صرف امیدیں ہی دلائی جاتی تو لوگ ایمان لاتے؟ بالکل بھی نہیں لاتے. انذار کیا گیا ان کو، اس طرح کی آیات آئیں. ابھی آگے آپ پڑھیں گے شراب کے بارے میں جب حکم آیا تھا، فائنل حکم، یہ فائنل سارے احکام فائنل آ رہے ہیں سورۃ المائدہ میں. تو کس طریقے سے انہوں نے مدینے کے اس میں بے پڑی تھی شراب پوری، کہاں وہ شراب سے محبت کرتے تھے اور کہاں پورے انہوں نے اپنے مٹکے بہا دیے ایک اللہ کے حکم پہ. جب اللہ نے کہا کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ایک جملہ اللہ نے بولا، انہوں نے پوری شراب بہا دی. تو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور کیا کرنا ہے؟ امید بھی رکھنی. دونوں کام ضروری ہیں. یہ نہیں کہ صرف ڈرتے رہیں اور امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے اچھا گمان کرو، اچھی امید رکھو، لیکن ساتھ ساتھ میرے سے، میرے عذابوں سے بھی ڈرو. میرے عذاب، میرے عقاب بھی بہت وہ بھی ہے. اگر کچھ غلط کام کرو گے نا تو پھر تو کچھ چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ واقعی بہت زیادہ سزا، جیسے قتل کی ہے، ان کی ہے، تو وہ تو دینی ہی دینی ہے سزائیں. یہاں پہ ایسے ہی نہیں رہ سکتے آپ. یہ نہیں کہ آپ بس ٹھیک ہے بھائی معاف کرتے جائیں، ایسا نہیں ہے. ایسا تو معاشرہ بگڑ جائے گا. تو توازن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا دنیا میں بھی، یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے دین اللہ تعالیٰ خود ہی نبٹ لیں گے، چھوڑو ہم معاف کر دیتے ہیں. نہیں، اولاد کو بھی، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں معاشرے میں، کہیں کوئی یہ معروف کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ واجب مسلمانوں کے اوپر، چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ. کمزور ترین ایمان کا درجہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل میں برا سمجھیں، کوئی کام برا ہو رہا ہے تو اس کو دل میں برا سمجھیں. یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. ورنہ روکنا آپ کا کام ہے، زبان سے، ہاتھ سے. اور پھر اگر نہیں روک سکتے تو پھر خود تو ہٹ جائیں نا وہاں سے. تو یہ سارے درجے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نہیں بچ سکتے. یہ جو میں نے آج خوف اور رجا کی بات کی نا، اس کو پلے باندھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ میں نے کل پرسوں ہی ابھی میں نے یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے میں کا کورس کر رہی ہوں نا، اربعین ناوی کا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم علم سیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. جتنا جتنا آپ سیکھتے جاتے ہیں نا اتنا اتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. یا آپ کا تجربہ کر کے دیکھنا ذرا. جی بالکل ایسے ہی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ رجا اور خوف، رجا کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ امید ہوتی ہے، امید. اور خوف ہوتا ہے وہ تو خوف ہی ہمیں پتہ ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ کون ہے؟ آج تھوڑی سی آیات ہے، انشاءاللہ ہم جلدی جلدی کر لیں گے. میں پڑھ لوں سر؟ ہاں جی آئیے عظما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا بسم اللہ. نزت چلے کر لیں.
لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو، لغو پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما اس پر عقدتم الایمان جو مضبوط باندھی قسمیں تم نے، فکفارتہ کفارہ ہے ان کا اطعام کھانا کھلانا عشرتی 10 مساکین مسکین کو من اوسطی اوسط درجے کا ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو اہلکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم اور یا کپڑے دے پہنانا انہیں، او تحریر یا آزاد کرنا رقبہ گردن کو، فمن لم تو جو تم فمن لم پس جو کوئی لم نہیں یجد پائے فصیام تو روزے رکھنے ثلاثت 3 ایام 3 دن کے، ذالکہ یہ کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جو حلف تم جو تم قسم جو کھاؤ تم قسم، واحفظوا اور حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالکہ اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی آیات اپنی، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، ایمان کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قسمیں، یہ جمع ہے ایمان۔ اس کا ایمان واحد کیا ہوتا ہے؟ واحد کیا ہوتا ہے اس کا؟ یمن کے امن، یمین۔ یمین یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، یمین یمین، بالیمین، کھانا جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، یمین، اور اس کی جمع ایمان۔ پاسورڈ اس کا اس یمن کو ہے۔ پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے، ایمان پڑھ دیتے ہیں لوگ جلدی میں جب قرآن، تو یمین کی جمع ایمان ہے، قسمیں، ٹھیک ہے۔ یمین کو یمین سے کیوں کہتے ہیں قسمیں؟ کیونکہ جب عرب لوگ جو تھے نا، وہ ان کے یہاں رواج تھا کہ جب وہ کوئی پختہ قسم مطلب کھانا وعدہ کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ میں لاتے تھے، ہاتھ میں لا کے پھر وہ، ابھی بھی ایسا ہے، کرتے ہیں ہم لوگ بھی، جب کوئی کسی معاہدے پہ یا کسی بزنس یا کوئی چیز کرتے ہیں تو ہم بھی ہاتھ میں لاتے ہیں، تو وہ بھی ملاتے تھے۔ تو یمین کا مطلب ہے کہ پختہ عہد کرنا، اور دایاں ہاتھ ہوتا ہے ویسے تو، لیکن پھر وہ جب قسم کھانی ہوتی ہے، کوئی حلف لینا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ ملاتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے لغو کے اوپر۔ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ قسموں کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ قسموں کی 3 اقسام ہے، ایک لغو ہے، ایک غموس ہے، اور ایک موقدہ۔ جو لغو ہے وہ تو ایسے بندہ ہر جیسے بات میں کہتا ہے اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں کیا، یعنی کہ بے ارادہ جو قسمیں بے سوچے سمجھے قسمیں کھاتا ہے بندہ بات میں، یہ جو ہے پکڑ نہیں ہے، معافی ہے۔ اور غموس وہ قسم جو دل کے اندر تو بےایمانی ہوتی ہے بندوں کے، اور دوسروں کو قسم کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے فرض کو پیسے مانگتا ہے کہ مجھے دے دیں پلیز، میں 2 ویک میں دے دوں گا، اور اندر سے اس کی نیت ہے کہ اس نے دینے کو کوئی نہیں ہے، تو یہ اس قسم کی قسموں کی اللہ تعالیٰ نے سخت مطلب پکڑ کیا کہ بہت یہ بڑا گناہ ہے ایسا، کبیرہ اور گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جی۔ اور ایک موقدہ جو ہے وہ اچھا یہ جو غموس ہے، جی یمین غموس کہتے ہیں نا اس کو، جی جی اور دوسری والی یہ تھی وہ تو یمین لغو ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پہ کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے جو آپ قسم کھاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس کے لیے ارادے کے ساتھ، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ اس کا کفارہ نہیں، اس کی معافی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی اپنے سچی گناہ توبہ کرنی ہے، سچی توبہ توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جی سچی توبہ ہے، سچی توبہ کے بغیر یہ کفارے وغیرہ سے معاف نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ نے دھوکہ دیا ہے لوگوں کو، جھوٹی قسم کھا کے، جی جیسے جھوٹی گواہی دے دی ہے نا، جا کے بڑے جی آرام سے پیسے لے لیے اور جھوٹی گواہی دے دی۔ جی۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ وہ موقع ہے جو تاکیدی قسم ہے، جو بات میں ارادتاً قسم کھاتا ہے بندہ درست نیت کے ساتھ بھی، لیکن پھر بھی وہ قسم پوری نہ کر پائے کسی بھی وجہ، تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے، کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کفارے کی 4 صورتیں ہیں کہ یا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ نہ کرے تو 10 لوگوں کو کپڑا دینا ہے، وہ بھی نہ کر سکے تو پھر جو ہے وہ گردن آزاد کرانا، کسی ایک قیدی کو یا کسی کی گردن آزاد کرانا، اور پھر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھنا۔ 3 روزے جو ہیں یہ مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور ایک ایک کر بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو اوسط درجے کا کھانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کپڑے پہنانے ہوتے ہیں
کہ یہ جو ہوتا ہے اس میں تو یہ اپنا ہوتا ہے کہ مطلب افضل کھانا دے، یعنی اچھا کھانا دے. اوسط کا مطلب درمیانی، مطلب جو علماء بھی کہتے ہیں اور جو ڈکشنری میننگ بھی اس کے جو بنتے ہیں نا وہ افضل ہی بنتے ہیں، اچھا کہ افضل جو ہے بہت چیز، ایک بھی نہ ہو. یعنی گلی سڑی پرانی چیز اس طرح کی چیز نہ دے، اچھی چیز دے. جیسے کوئی بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا تو اچھی چیز دیتے ہیں، صحیح سے. بری تو قبول نہیں ہوتی نا. ہوں. تو یہ اس میں ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے نظر. تو نظر جب ہوتی ہے، نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ نظر نیاز جس کو بولتے ہیں. ہاں نظر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے شرطیں باندھتے ہیں، اللہ سے نظر مانگنی نہیں چاہیے، ماننی ہاں چاہیے. آپ یہ میرا کام کر دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی اور یہ کروں گی، بکرا صدقہ کروں گی، یا کچھ بھی اس طرح کی کرتے ہیں نا ہم لوگ. جی جی. کوئی بیماری آتی ہے تو ہم فوراً نظریں ماننے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو صدقہ میں نہیں، وہ صدقہ میں آتی ہے نظر نیاز. وہ نیاز آپ جو کہہ رہی ہیں نا وہ تو الگ ہے. نظر ہوتی ہے لوگ نظر مانتے ہیں. نظر کی ٹرم ہماری اردو میں بولی جاتی ہے، عربی میں مجھے نہیں پتا ہوتی بھی ہے یا نہیں کہتے ہیں. جی قرآن میں جی. آیا نظر کے بارے میں. بازاروں پہ جاتے چڑھانے کا، دیکھیں چڑھانے کا، یہ لوگ بہت کرتے ہیں. جیسے دادا دربار ہو گیا، ہاں وہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ کام آج ہو جائے تو ہم اس طرح کریں گے، وہ کریں گے. تو یہ نظر مانے تو صرف اللہ کی ماننی چاہیے، کسی اور کی نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ شرطیں لگانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ نے فرض کرو کہ بے وقوفی میں یا جہالت میں کوئی نظر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا بھی کریں، کیونکہ آپ نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے نا، اور غیر اللہ کی تو نظر مان ہی نہیں سکتے، اس کو تو بھول جائیں. نظر اللہ کی ہی ہوتی ہے، اور اللہ سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ میرا کام کر دیں، یا جو بھی ہے میرا یہ ہو گیا تو میں اس طرح کروں گی. تو پھر اگر آپ نے مان ہی لی ہے، اول تو کرنی نہیں چاہیے، تو اس کو پورا کریں. اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک سر کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے اور پرابلم آتے ہیں کہ آپ نہیں کو. تو پھر اس کا قسم والا کفارہ ہے. اچھا اچھا اچھا. سیم قسم والا کفارہ ہے، کیونکہ قسم آپ نے پوری نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا آپ نے، اللہ کو حاضر نہ کہ میں یہ کروں گی، اور آپ نے اس لیے کہتے ہیں نا نظر نہ مانو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نظر مانتا ہے تو جو کنجوس بندہ ہوتا ہے اس کی جیب سے کوئی مال ہی نکل آتا ہے. یہ نظر کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں لگانا اور یہ کرنا کہ آپ ویسے ہی پڑھ لیں نا، کیا ہے ویسے ہی آپ نماز پڑھ لیں، یہ میں 100 نفل، اور پھر بعد میں پوری بھی نہیں کر پاتے. جیسے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم تو بدک جاتے ہیں نا، ہم تو بھول جاتے ہیں کہ رب کون تھا، کس سے وعدہ کیا تھا، ہم فوراً بھولتے ہیں. 10 نفل بھی مانے ہو تو مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو 100 کی مان لیتے ہیں. بعض دفعہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گے یہ مان لیتے ہیں، تو وہ پوری کرنی ہے. نہیں کرتے تو پھر وہ قسم ہے ایک طرح کی، نظر بھی. تو اس کا آپ نے پورا کفارہ دینا ہے، اور کم سے کم کفارہ آپ کا 3. اور یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہ کر سکیں، یہ نہ کر سکیں، تو پھر آخر میں جا کے جو کم سے کم ہے وہ 3 روزے رکھنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ شروع میں 3 روزے بس رکھ کے تو میں نے ٹھیک ہے بھائی. یہ اوپر والے کام اگر آپ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں نا، تو پھر آپ نیچے والا کریں گے. یہ کم سے کم ہے. جی ایک بات کہنا چاہوں گی. ہاں جی. وہ لاسٹ جب ہماری ختم ہوئی تھی نا کلاس، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ اسی کفارے کے بارے میں. تو بات ہوئی تھی کہ اگر آج تو غلام وغیرہ تو نہیں ہوتے تو ہم کسی قیدی کو آزاد کر سکتے ہیں. ہاں گردن کو آزاد کر سکتے ہیں نا، کسی کو بھی، لیکن کسی باجی کی میں ضمانت تفسیر کرا سکتے ہیں. جی میں یہ اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر جو نہیں ہے لرن قرآن ایپ میں، وہ کہ یہ کیا تھی کہ قیدی کا نہیں کر سکتے، اس کے لیے قرآن میں لفظ اسیر آیا ہے. تو پھر وہ آج کے الگ دور سے میں ہے، وہ الگ جی سے ہے. وہ ویسے اس طرح سے نیکی کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیکن کفارے کے طور پہ نہیں کر سکتے. سوچیں تو ہم کہاں کرتے ہیں، ہم نے جی کون سا کرنے ہیں یہ کام سارے. ٹھیک ہے ہم مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کپڑا پہنا دیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر غلام آزاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن غلام بھی تو نہیں ہے نا. غلام نہیں ہے، لیکن جی اسیر کا لفظ آیا ہے قیدی کے لیے ہاں نا. وہ الگ سے آیا ہے نا. جی تو نیم البدل کے طور پہ وہ ہو سکتا ہے. کسی کا قرض میں کوئی پھنسا ہوا بیچارے کی گردن جکڑی ہے تو وہ تو کروا سکتے ہیں. اب اس کے لیے بھی الگ سے لفظ آیا ہے نا. تو وہ سارا گردن آزاد کرنے میں ہی آ جاتا ہے پھر ساری چیزیں.
کہ آپ کسی کے قرض، ابھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان میں قرضے کے نیچے ڈوبے ہوتے ہیں اور قرض خواہ ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ ان کا قرض اتار دیتے ہیں، ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑی نیکی تو کوئی نہیں ہے نا. تو آپ تھوڑا ڈونیشن جمع کریں، اور یہاں سے تو پتہ ہے $1 کے کتنے مل جاتے ہیں وہاں، تو کریں تو ہو جاتا ہے، وہ ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہیں. تو صحیح. مسئلہ یہ نا کہ وہاں پر بھی نا اب جو رشتے دار بھی ان کے اوپر قرضے بھی کروڑوں میں چڑھے ہوئے ہیں. ہاں، تو لوگوں کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ننگے رہ لو، تو ہمارا دین کہتا ہے ننگے رہ لو. اگر قرض آپ کے اوپر اور آپ شہید بھی ہو گئے نا، آپ نے صحیح اپنے دین کی خاطر جان دیا، آپ کی روح پر نہیں جاتی، آپ کی لٹکی رہتی ہے، آپ کے عمل قبول نہیں ہوتے جب تک آپ اس کا قرضہ پیچھے سے ادا نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازے ہی نہیں پڑھاتے تھے. کتنی بری بات ہے قرض، اور یہ بھیک مانگنا یہ تو اور بری بات ہے. نہیں، میں یہ چھوٹی سی بات کریں کہ دیکھیں جو ہمارے پاکستان میں ریلیٹیوز ہیں، کزن وغیرہ، وہ ان لوگوں کے اوپر کروڑوں کے قرضے چڑھے ہیں. اگر وہ ہیلپ بھی مانگتے ہیں نا تو وہ لاکھوں میں مانگتے ہیں. اب دیکھیں الحمدللہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم لوگ اچھی زندگی تو یہاں گزاریں، پھر بھی لیکن 4 لیکن 5 ہم 10 دیکھیں، اگر ہم کچھ سیونگ کرتے ہیں تو ہم سیونگ کو آسانی سے تو نہیں کرتے. آپ بتائیں، پہلے تو ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، بالکل وہاں سے دیتے ہیں، تو پھر دکانوں میں چیزیں خریدتے ہیں، وہاں ٹیکس دیتے ہیں. پہلے جاب کرتے ہیں، وہاں پہ ہماری تنخواہ میں سے کتنا کٹ جاتا ہے، ایک بندے کا، ایک بچے کا کتنا کٹتا ہے. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں، چیز دکانوں پہ دیتے ہیں. پھر ہماری اگر تھوڑی بہت سیونگ ہے، یہ رینٹ کتنے بڑھ گئے، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں اور ہوگی. پراپرٹی ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، ہر چیز بڑھ گئی ہے. اس کے بعد ہم کوئی تھوڑی بہت سیونگ کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کا ہوتا ہے کہ چلیں بھائی، تو آپ اپنی ہستی کے مطابق کریں نا. دیکھیں، آپ جو ہمیں کہا گیا نا کہ صدقہ خیرات کرو، وہ بھی اپنی ہستی کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بڑھ کے کریں گے تو وہ بھی غلط ہے. بچوں کو اس طرح تو نہیں چھوڑ کے جانا نا، آپ کو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ خود ننگے ہو جائیں اور دوسروں کو دے دیں، ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا دین نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا. تو بہرحال یہ جو 3 کام آپ نے بتائے، ان میں سے جو چاہیں آپ کر لیں، جو آسان لگتا ہے آپ کو، جو آپ کی ہستی ہے. بعض لوگ نہیں دے سکتے کسی قرض خواہ نہیں، تو پھر آپ روزے رکھ لیں. اس میں آپ کو آپشن دیا گیا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں وہی کریں. اس کے بعد آپ کا اللہ نیتیں جانتا ہے کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا، ہاں وہ ہے. تو آپ کی جو ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن ہے، جو قسم کفارہ ہے، اس میں آپ تینوں کاموں میں سے جو چاہے اختیار کر لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اوسط کا مطلب افضل ہی ہے، یہ لغت میں بھی اور علماء نے بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. اس میں سب ہو گیا نا، کچھ چیز رہ تو نہیں گئی. ہاں، اہلیکم و کسوتم. اب اس میں یہ اوسط درجے کا جو کہا گیا نا، یہ افضل درجے کا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا جو جیسے آپ خود کھاتے ہیں ویسے، کم از کم. اچھا جی، ایمان ہو گیا. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یہاں قسموں سے مراد وہی ہے، نظر بھی، اور جو قسمیں آپ کھاتے ہیں نا. پہلے تو قسم کھاؤ نہیں، جھوٹی قسم تو بالکل نہیں کھانی چاہیے، بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. اس کے لیے پھر آپ یہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے، پھر اس کے لیے توبہ ہے. توبہ سے رہ گئے تو پھر عذاب ہے. جی، سم ٹائم ٹیچر ایسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جیسے گھر بچانے کے لیے کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، اگر جھگڑا فساد ہو رہا ہے، تو وہاں پہ کسی پہ گنجائش ہے کہ آپ کسی کا ٹوٹا ہوا گھر بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہو یا قسم اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہ بتاؤ. مطلب سم ٹائم ایسی کوئی صورت حالت ایسی نہیں، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا چلتا ہے، وہ تو ہم سب زندگی میں کرتے ہیں، ہم سب ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہے نا کہ کوئی بھی کہتے ہیں نا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت ہمیں کرنا پڑتا ہے. کوئی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کہہ رہی رشتے کو بچانے کے لیے آپ تھوڑا بہت کر دیں، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ ڈیلی. اور یہاں حفاظت کا مطلب یہ کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو کا مطلب جو قسمیں کھائی ہیں اس کا کفارہ دے دو یا اس کو پورا کرو. نہیں، یعنی حفاظت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ قسمیں یا تو کھاؤ ہی نہیں، یا پھر کھاؤ تو ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کو پورا کرو. قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. حفاظت کا یہی مطلب ہے. کفارہ تو بعد میں آتا ہے نا، جب آپ حفاظت نہیں کرتے. صحیح ہے. قسم کی حفاظت کا مطلب ہے کہ قسم جو بھی آپ نے کھائی ہے اس کو پورا کریں، کہ میں یہ کام کروں گی تو آپ کریں.
بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں لوگوں کو تو پھر اس کو کریں، یا آپ نہیں بھی کر پاتے تو کچھ نہ کچھ کوشش کریں کہ آپ اس کو کر پائیں. صحیح. ایسے کبھی حالات ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کسی سے کہہ دیا ہم کریں گے یہ یا آئیں گے، یا تو آپ معذرت کریں یا پھر وقت پہ ان کو بتائیں، اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. وعدے کا وعدہ بھی ہے نا، وعدہ بھی کیا ہے، ایک قسم ہی ہے. وہ وعدہ آپ کرتے ہیں کسی سے، وعدے کا بھی بہت درجہ ہے، وعدے سے بڑھ کے قسم ہے پھر آپ. اچھا میں کوئی اور کال آئی، اچھا میں آپ کو بعد میں کال کروں گی، پھر آپ نہیں کرتی. ہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، یہ بھی صحیح نہیں، مثلاً آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کے لیے دعا کروں گی، ٹھیک ہے. اب یہ بھی بعض دفعہ اب نہیں یاد رہتی، انسان کو بھول جاتا ہے، تو پھر اب یا تو آپ وعدہ نہ کریں، ٹھیک ہے، وعدہ کریں تو پورا کریں. تو قسم کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، جتنا بچ کے رہیں اتنا اچھا ہے. چلیے نیکسٹ آ جائیں. 80 نمبر آیت کون ہے؟ عظما. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، انما بے شک الخمر شراب یا نشہ، والمیسری اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال کے تیر، رجسن ناپاک ہے، من العمل الشیطان شیطان کے عمل میں سے ہیں. فاجتنبوا پس بچو اس سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. انما بے شک یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان، ایو کیا کہ وہ ڈال دے بینکم درمیان تمہارے العداوہ عداوت کو، والبغضاء اور بغض کو، فی الخمری شراب سے، اور میسر اور جوئے سے، ویصدکم اور وہ روک دے تمہیں عن ذکر اللہ ذکر سے اللہ کے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. فہل تو کیا ہم تم ہو تم منتہون باز آنے والے. وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ڈرو یا بچو، فَإِنْ اور اگر تولیتم تم منہ موڑ لیتے ہو، فَاعْلَمُوا تو پس جان لو بے شک، انما بے شک اللہ علی رسولنا اللہ اللہ رسولنا پر ہے، رسولنا ہمارے رسول پر، البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح یا کھلا کھلا. اگلی آیت کتنی بڑی ہے، چلیں رہنے دیں اس کو پھر. میں کر لیتی ہوں اچھا پھر ختم ہو جائے. اتنا ہی کر لیتے ہیں، چلیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا چیز ہے ابھی؟ خمر سے کیا مراد ہے؟ خمر کا لفظی معنی ہے ڈھانپنا، اور یہاں پہ کوئی بھی چیز جو نشہ کرے تو اس میں شراب ہر نشہ جس میں آ جاتی ہے. ہر وہ چیز جو عقل کو عقل پہ غالب آ جائے، عقل کو ڈھانپ لینا، وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے، وہ خمر میں آتی ہے. اور اس میں شراب اور ہر چیز جتنی بھی نشے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آ جاتی ہیں. اچھا میسر کیا ہوتا ہے؟ میسر کا ہے یسر سے ہے نا، یسر سے ہے نا، آسانی سے حاصل ہونے والا مال. ہاں، جی ہاتھ آ جانا مال. جی اچھا ٹھیک ہے. انصاب بھی آیا ہے، صاد جو ہے یہ نسب سے ہے، نون صاد با سے، اور وہ گاڑنا سے مراد ہے کہ یہ بت جو ہیں وہ جو زمین میں گاڑے جاتے ہیں تو اس سے یہ سے بت مراد کی جاتی ہے انصاب سے. ہر وہ چیز جو عبادت کے لیے نصب کی جائے، ہر وہ چیز، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. بت ضروری نہیں ہے، یا جس کی پوجا کی جائے، یا جس کے لیے قربانی کی جائے، جس کے لیے نظر مانی جائے، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی ہر چیز جو بھی ہے وہ آپ کا صحیح ہے. ازلام کیا ہے؟ یہ فال کے تیر ہیں. تیر، ٹھیک ہے. فال کے تیر، جسے یہ بھی جوا ہی ہوتا ہے ایک طرح کا، ہے نا. جی ہاں. اچھا پھر رجس کیا چیز ہوتی ہے؟ ناپاک یا اسے پلید کہا گیا ہے، سمجھ یہ سب چیزیں اس میں دونوں طرح کی حصی اور مانوی دونوں طرح کی کیا آ جاتی ہے؟ گندگی آ جاتی ہے. صحیح ہے نا. اچھا آپ نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا، یہاں سے میں آگے چلی گئی. رجس ہو گیا، اظلام ہو گیا، اور کیا ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے. شیطانی عمل، ناپاک شیطانی عمل. سب سے فجتنبوہ، امر کا صیغہ ہے،
जी अमर का सीगा जब भी आए ना तो ये फर्ज हो जाता है उससे इज्तनाब करना। जहां भी आपका आ जाए ना अमर का सीगा या नाही का सीगा आ जाए, ये ना करो, तो वो काम जो है ना फिर उससे, जैसे यहाँ पे भी आ गया ना सारा जी फज्तनिबू का लफ्ज आ गया ना, तो जी इज्तनाब करना जिससे मना किया जा रहा है वहां पे आपने करना है ताकि तुम क्या हो, फला पाओ। ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद अभी इसमें देख लेते हैं कि कुछ और चीजें, ये जो अम, जुए के नुकसान, शराब और जुए के कोई नुकसानात बताएंगी आप? जी इसके आगे ही बताई गई कि ये जो एक तो यानी कि ये शैतानी अमल है और ये यानी कि इंसानों के दरमियान में बहुत सारा दावत पैदा करता है। और क्या करता है? रिस और बहुत वो भी बताया गया है ना। बहुत सारा दावत पैदा हाँ, करता रिज्स भी है ना। जी ठीक है, एक सबसे पहले तो रिज्स ही है, गंदगी है। ठीक है ना। रिस्क और दूसरा क्या है? अमले शैतान है। फिर ये शैतान का अमल है। फिर ये लोगों के दरमियान में जो है अदावत और बुग़्ज़ पैदा और करता है। सब इबादत में भी तो फर्क पड़ता है ना। जी अल्लाह के जिक्र इबादत और अल्लाह के जिक्र में क्या होता है, इससे रुकावट होती है। जी यानी जिक्र और नमाज से रोकती है, ये चीजें दूर ले जाती हैं अल्लाह की इबादत से। शैतान यही तो चाहता है ना। जी और बाजी हर वो बेहिसी चीज जो आप हर वो चीज, नशा ही नहीं, हर जुआ ही नहीं, हर वो चीज जो लोगों में अदावत का, बुग़्ज़ का सबब बने, कीना का सबब बने, वो चीज हराम है। इसलिए गीबत, चुगली जितनी भी है ना, हसद, जी जितनी भी बुराइयां है ना, वो सब इसलिए हराम है कि उनसे लोगों में यही दूरियां पैदा होती हैं। जी इनकी बड़ी बड़ी सजाएं भी हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं है ये। अल्लाह ताला माशरे को पुरसुकून रखना चाहते हैं और माशरा इतना ही खराब होता जा रहा है, इतना ही बुग़्ज़ और अदावत और हर चीज। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या तुम बाज नहीं आओगे, जी फहलन फहल अंतुम मुंतहून। ये सबसे बड़ा इसमें है कि आपको रुकना ही रुकना है। अच्छा, इसका एक शान नुज़ूल भी है शायद का, अगर किसी को पता हो। बाजी ये 3 दफ़ा शराब के बारे में अहकामात आए थे। तो पहली दफ़ा जब आया था तो उसमें हाँ, आया वो था तो कि सूरह बकरा में आया था, फिर जी सूरह निसा में आया, और फिर अब ये आखिरी हुक्म है। ठीक है ना। जी और ये हजरत उमर ने दुआ भी मांगी थी, है ना, कि कुछ अहकामात थे जिनके बारे में हजरत उमर ने दुआ मांगी थी, जिसमें शराब भी थी कि अल्लाह ताला कोई वाज़िह हुक्म आ जाए, कोई आखिरी हुक्म आ जाए। एक पर्दे का आ गया था, एक ये क्योंकि मुसलमान औरतों को वो तंग किया जाता था। अजान का हुक्म था। कुछ 5-6 अहकामात हजरत उमर की उसकी वजह से आए थे कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला कोई फैसला फरमा दे। जी उसमें से एक ये भी था। आप जी क्या कह रही थी, आप बताइए। जो मैं कह रही थी वो शराब का जो सूरत बकरा में सबसे पहले हुक्म आया था कि इसके कुछ फायदे भी हैं और लेकिन उसके नुकसान हाँ, भी हैं। उस पे थोड़े से यानी कि कुछ लोगों ने छोड़ दिया लेकिन हराम नहीं हुई थी। आराम नहीं हुई थी। तो निसा में हुक्म आया था कि यानी कि आप नशे की हालत में अगर हो तो आप नमाज के करीब नहीं जाओ। हम्म। तो उससे भी मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म नहीं हुई थी। खत्म लेकिन नहीं जब हुई थी। हुक्म आया था तो ये हुक्म यानी कि सख्त था और हम्म, उसके कह दिया गया था कि तुम नहीं बाज आने वाले। तो फिर हम्म, उस वक्त लोगों ने मदीना में जिस जिसके पास जहाँ जहाँ भी जो भी शराब थी वो सब दौड़ खाली गई। अच्छा, मदीना इसका से। मैं पढ़ी थी शान नुज़ूल क्या है ना, तो इसमें जो सहाबी है ना, ये नाम आ जाए याद, अल्लाह करे, वकास, कौन से सहाबी थे, पूरा नाम क्या था साद उनका? बिन साद साद बिन बिन वकास। वकास। हाँ, वो आपको याद है इसका? जो जी बाजी उनकी नमाज नमाज पढ़ते के वक्त अंदर कुछ उनकी तिलावत में गलती हो गई थी। जी वो तो वो ही थी ना, तली से वो हुई पहले थी ना। थी, हाँ जी। हाँ, ये था कि साद बिन वकास, इनकी रिवायत है कि मैं और अंसार जो थे, अंसार और मुहाजिरीन एक जगह जमा थे ना, जैसे गैदरिंग होती है, तो वहां पे फिर उन्होंने कोई ऊंट की सिरी वगैरह बनाई हुई थी, तो खाना, उन्होंने कहा कि आओ खाना खा लो तुम भी। मैं भी चला गया, खाना खाया, उसके बाद शराब भी पी, उन्हें आराम नहीं हुई थी अभी, तो पी। उसके बाद उन्होंने अंसार और मुहाजिरीन का जिक्र छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि मुहाजिरीन जो है वो अफजल हैं किससे, अंसार से। तो इस पे ना वो भड़क गया कोई अंसारी, और उसने वो हड्डी जो थी उसकी जबड़े की वो मेरे मुंह पे मारी, और वो मेरे उससे मेरी नाक जो है ना वो
خون شروع ہو گیا یعنی زخمی ہو گیا، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اب فائنل ہے، بس اب تم باز آ جاؤ. تو یہ میں اس کا شان نزول پڑھی، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گی. تو تفسیر کی بک میں لکھا ہوا ہے، اوتھینٹک یہ. تو وہ ہڈی کی وجہ سے پھر جب ان کا خون بہا، ناک زخمی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو اب سید یہ جو سعد بن وقاص ہیں، اب یہ ان کی روایت ہے، تو یہ تو بہت صحابی ہے نا. جی تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور ویسے میں نے حضرت عمر کا بھی بتا دیا کہ ان کی دعا بھی تھی کہ یہ کوئی واضح حکم آ جائے، کیونکہ بار بار یہ غلطیاں ہو رہی تھیں نا، چیزیں ہو رہی تھیں. تو ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد انہوں نے دعا مانگی حضرت عمر نے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ آیت نازل ہوئی ہو. لیکن بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں میری وجہ سے یہ ہوا. تو بہرحال یہاں پہ ابھی اس کی ساری، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تھا نا، اس میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے. نقصان ہی نقصان ہے. شراب پینے کے بعد بندے کو کہاں ہوش رہتا، ماں بیٹی کا ہوش نہیں رہتا، اور نہیں پتہ چلتا انسان کو رشتوں کا. کتنی بیویاں، اب یہ سکھوں کی بیویاں سب پیٹتی ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں ویسے اتنی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب شراب پی لیتے ہیں تو وہ گالم گلوچ اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دین سے، عبادات سے دور، برائی، بغض، یہ سارے ہم نے گنوا دیے. تو اسی لیے جو چیزیں اس طرح کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دین سے نکال ہی دی. اچھا پھر بھی لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے؟ کہتے ہیں نا، جی اسی کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام؟ تو شراب تو یہ خلافت راشدہ جو تھی نا، اس میں جو تباہی آئی تھی وہ اسی وجہ سے آئی تھی کہ انہوں نے کھجور اور یہ جو ہوتی ہے انگور کی شراب یہ حرام کرتی تھی، اور باقی انہوں نے کہا جتنے بھی نشے ہیں وہ حلال ہیں. بس یہ دو چیزیں نکال دی انہوں نے، وہ حلال کر دیا. اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہوئی پھر وہ وجہ سے خلافت راشدہ میں زوال آیا. ان دو کے اوپر یعنی حد ہوگی، باقیوں پہ نہیں ہوگی، باقی چیزیں حلال ہیں. تو یہ وجہ بنتی ہے نا قوموں کے زوال کی. پھر اسی طرح ہوتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، بچ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ، ہمارے رسول کے اوپر یہ ہے کہ وہ پہنچا دیں، وہ ان کا پیغام پہنچانا ہے. آگے تم کرو یا نہ کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جی ہر داعی دین کا یہی ہوتا ہے، پہنچانا ہی ہوتا ہے، اس نے جی لوگوں تک کنوے کرنا ہوتا ہے، کنونس نہیں کرنا ہوتا. کیا ہوتا ہے وہ، یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لا رہے تو نہیں لائے، آپ نے پہنچانا کام ہے، آپ کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت میرا کام ہے، میں جس کو چاہوں گا، میں جس میں کچھ دیکھوں گا خیر پھر اس میں. پھر یہاں پہ لیسا للذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ جو ہیں لیسا کن لوگوں کے لیے آیا؟ یہ لیسا نہیں ہے ان لوگوں پہ جو کہ ایمان لائے اور کن پر گناہ نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے نا، کن پر گناہ نہیں ہے. ان احکامات کے آنے سے پہلے اگر انہوں نے وہ شراب پی ہے یا اس طرح سے، تو تب اس کی ممانعت نہیں تھی، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر انہوں نے وہ چیز پہلے کھا لی یا پی لی. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیسا للذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی بھی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے. فیما تمیو، اس کے بارے میں جو انہوں نے کھا لیا. اذا متقوا و آمنوا، اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لایا اور عمل. ثم متقوا و آمنوا ثم متقوا، یہ متقوا ہے اور یہ بھی متقوا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ احسن، اور نیک اعمال کیے. تو جو پہلے اس وقت اجازت تھی نا، حضرت علی نے بھی پی، سب جتنے بھی پیتے تھے پارٹیوں میں ہوتی تھی. جب منع ہو گئی تو اس کے بعد جو بھی کرے گا اللہ کا حکم آنے کے بعد تو پھر سب نے بہا دی. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر دے، صالحین میں کر دے، محسنین میں کر دے. انسان چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے انسان کو، گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے. یہ بھی ہجرت ہوتی ہے ایک طرح کی. اگر آپ کی کوئی بری عادت ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں، مثلا سگریٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں،
تو یہ بھی ہجرت کا ثواب ملتا ہے انسان کو. کوئی بری عادت ہے اس کو چھوڑ کے آپ کہتے کہ نہیں اب میں یہ نہیں کروں گا, تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت کا ہی ثواب ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. کوئی سوال وغیرہ کچھ ہو گیا سب کا؟ جو لوگ نہیں آئے پھر وہ کب کریں گے؟ آپ کا تو سب کا ہی ہو گیا, ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آج کل تو ایمان جو ہے نا اس کو بچانا مشکل ہو رہا ہے, تو خوب دعا پڑھا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ تعالیٰ کے دونوں اس میں ہے نا, کہتے ہیں ہمارا دل جو ہوتا ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, اڑتا پڑتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ استقامت دے سب کو. اس کے کتنے لوگ ہمارے ساتھی تو جو جا چکے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, وہ چھوڑ گئے ہیں کیونکہ شاید اہمیت کا ہی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور اسی طرح میں جوڑے رکھے اور کمپلیٹ کروائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ السلام. خیر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ